السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اللہ السلام ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے نام بہترین ہیں اور اسی کی صفات اعلیٰ ترین ہیں۔ کائنات اور شرعی احکام میں موجود نشانیاں اسی بات کی گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات مخلوق سے بندگی اور عبادت کا تقاضا بھی بالکل اسی طرح کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے اور پیدا کرنے کے متقاضی ہیں۔ نیز ہر نام اور صفت کی مخصوص بندگی بھی ہے جس پر ایمان رکھنا اور جاننا لازمی جز ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان کے ذریعے پکارو اور ان لوگوں کو مسترد کر دو جو اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، انہیں ان کے عملوں کا عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے انہی ناموں میں السلام بھی شامل ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جس میں تمام صفات بھی سمو جاتی ہیں۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے تقدس اور پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے عیبی ظاہر کرتا ہے، نیز ہر ایسی بات سے اللہ تعالیٰ کی بلندی عیاں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلال، کمال اور عظمت کے منافی ہے۔ السلام یہ بھی بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمہ قسم کی معذوری سے سلامت ہے، کسی بھی کمی سے منزہ ہے، لہذا وہ ہر عیب اور نقص سے سلامت ہے، کیونکہ اس کی ذات، اس کے نام، اس کی صفات اور افعال سب کچھ کمال درجے کے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے سلامت، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور، بڑائی والا ہے، اور اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جنہیں وہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ اس نام کی کسی بھی دوسرے نام سے زیادہ حقدار ہے، بلکہ اسی نام میں وہ پاکیزگی اور سلامتی بھی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بتلائی۔ لہذا ذات باری تعالیٰ بیوی اور بچوں سے سلامت ہے، وہ کسی بھی قسم کے مماثل، ہمسر، ہم نام اور ہم پلہ سے سلامت ہے، وہ ہمہ قسم کے شریک اور ساتھی سے سلامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی، موت، اونگ اور نیند سے سلامت ہے، وہ اپنی مخلوقات کو قائم دائم رکھنے والا ہے، وہ تھکاوٹ، ناچاری اور اکتاہٹ سے بھی سلامت ہے، اس کا علم بھی جہالت اور بھول چوک سے سلامت ہے، اس کا کلام بھی مبنی بر عدل اور سچ ہے، اس کا کلام جھوٹ اور ظلم سے سلامت ہے، اس کی تمام تر صفات کسی بھی ایسی چیز سے سلامت ہے جو کمال کے منافی ہو یا صفات میں نقص کا شائبہ پیدا کریں۔ تو جس طرح ذات باری تعالیٰ اور اس کے صفات، اسماء و صفات سلامت اور سلامتی والے ہیں، تو ہمہ قسم کی امن و سلامتی بھی اسی کی جانب سے ہوتی ہے، اسی سے سلامتی مانگی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور سے سلامتی کا طلبگار ہو تو خالی ہاتھ لوٹے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نام مبارک کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی آتی ہے، اے ذو الجلال والاکرام تو ہی بابرکت ذات ہے۔ رواہ مسلم۔ اس نام مبارک کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے اولیاء کو عذاب سے سلامتی عطا کی، بلکہ
تمام تر مخلوقات کو ظلم سے سلامتی میں رکھا اور اللہ تعالیٰ ہمہ قسم کے ظلم سے بری ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ خود سلامتی والا ہے اور اسی کی جانب سے سلامتی ملتی ہے، تو یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر سلامتی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود سلامتی والا ہے۔ رواہ البخاری۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام اور رسولوں کو سلام بھیجا کیونکہ رسولوں کی دعوت ہر قسم کے عیب اور نقص سے سلامت تھی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، ان کی باتوں سے تیرا رب العزت پروردگار پاک ہے اور سلام ہو رسولوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بھی سلامتی لکھ دی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے آپ کہہ دیجئے اے نبی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے چنندہ لوگوں پر سلامتی ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فضل کرتے ہوئے اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا جہانوں میں سلامتی کے لیے خاص فرما لیا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر جہانوں میں سلامتی ہے۔ اسی طرح ابراہیم، موسیٰ، ہارون اور الیاس علیہ السلام پر سلامتی نازل فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یحییٰ علیہ السلام کو 3 ایسی جگہوں میں سلامتی عطا فرمائی جہاں انسان سب سے زیادہ دہشت زدہ ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اس پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن اسے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ اور جبریل علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد انداز میں خدمت کی اور آپ کی دھاڑس باندھی۔ چنانچہ ایک بار جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن میں سالن یا کھانے پینے کی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو انہیں اللہ تعالیٰ اور میری جانب سے سلام پہنچائیے۔ متفق علیہ۔ ایسے ہی جبریل امین علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے علم اور کمال دانشمندی کے باعث سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عائش یہ جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ متفق علیہ۔ ہر نمازی بھی اپنے تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام نیک لوگوں پر سلام بھیجتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں آپ پر اے نبی، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ جو شخص گھر میں داخل ہو تو شرعی طور پر وہ اپنے اہل خانہ کو سلام کرے کیونکہ سلام پاکیزہ اور بابرکت تحفہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو ایک دوسرے کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلام کو بابرکت قرار دیا کیونکہ اس میں دعا ہے اور یہ مسلمان سے محبت کا ذریعہ ہے، نیز اسے پاکیزہ بھی قرار دیا کیونکہ سننے والے کو یہ جملہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے لیے دین بھی وہی مقرر فرمایا جس میں ہدایت اور سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اسی دین کی اتباع میں دنیا و آخرت کی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والسلام علی من اتبع الہدی، اور متبعین ہدایت پر سلامتی ہو۔ پھر اس دین کے پیروکاروں کا آخری ٹھکانہ بھی سلامتی والا گھر ہے یعنی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کی جانب دعوت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ مسلمان کو مخلوق میں قولی اور فعلی ہر اعتبار سے سلامتی کا پیغام پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان سلامت رہیں۔ رواہ البخاری۔ سلامتی کے لیے سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کی جانب لوگوں کو دعوت دینا ہے
کہ لوگوں کو ان کے پروردگار، ان کے نبی اور ان کے دین سے متعارف کروائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ کی جانب بلانے والے نیکوکار سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو یہ بھی کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مدح سرائی فرمائی ہے جو جاہلوں کے متھے نہ لگے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلامتی والی بات کہتے ہیں۔ سلام کرنا بھی اسلام کا شعار ہے۔ سلام کہتے ہوئے مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی سلامتی طلب کرتا ہے، ساتھ میں مخاطب کے ساتھ یہ معاہدہ بھی کرتا ہے اسے کسی قسم کی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچائے گا۔ سلام حقیقت میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کی کنجی اور چابی ہے۔ سلام عام ہونے پر مسلمانوں میں باہمی الفت بڑھے گی، مسلمانوں کا امتیازی شعار ظاہر ہوگا، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا، بلکہ سلام کرنے سے ایک دوسرے کی عزت اور تعلق میں بھی مضبوطی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہودی تم سے اتنا حسد کسی چیز پہ نہیں کرتے جتنا تم سے سلام اور آمین، نماز میں آمین کہنے پر کرتے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ اسلام نے سلام میں پہل کرنے کی ترغیب بھی دی، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب ترین وہی ہے جو سلام میں پہل کرے۔ رواہ ابو داود۔ لوگوں کو سلام عام کرنے کا حکم بھی دیا گیا، چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا ہے اور ان میں سلام عام کرنے کا بھی حکم شامل تھا۔ رواہ البخاری۔ سلام اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بھی ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی چند لوگوں کے ساتھ آپ کے دیدار کے لیے گیا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سب سے پہلے آپ نے فرمایا تھا لوگوں سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم نماز پڑھو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رواہ الترمذی۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلام عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کریں اور کثرت سے سلام کریں۔ سلام کرنا بہترین اسلامی عمل اور اسلام کا افضل درجہ ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں اسے سلام کرو۔ متفق علیہ۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سلام عام کرنے کا سب سے افضل ترین طریقہ ہے، اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلام عام کرنا اور کھانا کھلانا بہت ہی اہم ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان دونوں امور کے متعلق بہت زیادہ سستی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ سلام کرنے والے کے لیے 10 تا 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا 20 نیکیاں۔ پھر تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اس کا بھی جواب دیا اور وہ آدمی بیٹھ گیا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں۔ رواہ ابو داود۔ سلام کرنا اور پھر سلام کا جواب دینا مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے کو سلام کہے تو اس کا وہ جواب دے۔ رواہ مسلم۔ جبکہ امام بخاری کی روایت میں ہے کہ سلام کا جواب بھی دے۔ سلام 2 آپس میں جھگڑے ہوئے افراد کے درمیان صلح کا ذریعہ ہے، نیز ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کی کرے کہ جب وہ ملیں تو ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں۔ ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے ان دونوں لڑے ہوئے شخصوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ متفق علیہ۔ ایمان کی تکمیل اور حالات کی بہتری باہمی محبت سے ہوگی اور باہمی محبت سلام سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور ایمان اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک تم باہمی محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جب تو اسے کرے تو لوگ آپس میں محبت کرنے لگے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم آپس میں سلام عام کیا کرو، رواہ مسلم۔ صحابہ کرام سلام کرنے کے عمل کو ایمان میں شمار کرتے تھے۔ اگر کوئی راستے میں بیٹھے تو سلام کا جواب دینا راستے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے راستے میں بیٹھنے سے بچو، تو صحابہ نے کہا اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں، وہاں تو ہماری بیٹھک ہوتی ہے اور ہم اس بیٹھک میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا لازمی حق ادا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظریں جھکا کر رکھو، تکلیف دینے سے بچو، سلام کا جواب دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور متفق علیہ۔ سلام کے آداب میں یہ شامل ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے، سوار پیدل کو سلام کہے، پیادہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کہے، اسی طرح تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں، ضرورت کے وقت تکرار کے ساتھ بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے تھے، رواہ البخاری۔ بچوں کو سلام کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے بچوں کے ساتھ شفقت، نرمی اور بچوں کی شرعی آداب پر تربیت ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا گزر بچوں کے پاس سے ہوا تو آپ نے انہیں سلام کیا اور پھر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، متفق علیہ۔ جس طرح راہ چلتے ہوئے سلام کرنا شرعی عمل ہے، بالکل اسی طرح مجلس اور بیٹھک میں آتے جاتے بھی سلام کرنا شرعی عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کہے اور جب وہاں سے جانے لگے تب بھی سلام کہے، کیونکہ ابتدا میں سلام کہنا اور آخر میں سلام کہنے سے زیادہ ضروری ہے، رواہ ابو داود۔ سلام کہنے کا عمل مسلمانوں کی امتیازی خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، رواہ مسلم۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم انہیں جواب میں کہو وعلیکم، متفق علیہ۔ اس قدر بلند آواز میں سلام کہنا مستحب ہے کہ مخاطب سن لے، چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب تم سلام کرو تو سلام کی آواز مخاطب کو سناؤ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر داخل ہوتے تو ایسے سلام کہتے کہ سویا ہوا شخص بیدار نہ ہو اور بیدار شخص سن لے، رواہ مسلم۔ خطبے کے دوران سلام کرنا اور اس کا جواب دینا منع ہے۔ خطبے کے دوران، جمعہ کے دوران سلام کرنا اور اس کا جواب دینا منع ہے، کیونکہ خطبہ خاموشی سے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز قضاء حاجت کے دوران بھی سلام کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ دعا اور ذکر کا وقت نہیں۔ سلام اسلام میں امان اور دعا ہے، یہ اسلام کی خوبی اور کمال ہے کہ اسلام زندہ اور فوت شدہ سب کے لیے یکساں مقرر فرمایا، کیونکہ فوت شدگان کو دعاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب آپ قبرستان جاتے تو فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، گھروں والے مومنوں تم پر سلامتی ہو، رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روز قیامت مومنین کا شعار بھی سلام ہی ہوگا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا تحفہ سلام ہی ہوگا۔ مومنین کا جنت میں گھر میں بھی سلامتی والا ہوگا، وہاں مومنوں کو موت، غم، پریشانی یا کسی قسم کی بیماری بھی لاحق نہیں ہوگی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی والا گھر ہے۔ نیز انہیں یہ بھی کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، اس گھر میں سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ جب مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو جنت کے دربان مومنوں کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب مومن جنت میں داخل ہو جائیں گے
تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وہاں کوئی بیہودہ بات یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے، صرف سلام ہی سلام کی بات ہوگی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وہ اس میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ ایسے ہی ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم صبر کرتے رہے، سو یہ آخرت کا گھر کیا ہی اچھا گھر ہے۔ پھر جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں مگن ہوں گے تو کامل ترین نعمت اپنے پروردگار کے دیدار اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلام کی صورت میں حاصل کریں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سلام قولا من رب الرحیم، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد اے مسلمانوں، دین اسلام میں زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق تعلیمات موجود ہیں۔ دین اسلام ہی ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے موضوع ترین دین ہے۔ دین اسلام کے احکامات میں ہی دین و دنیا کی فلاح و بہبود ہے، اسی میں پوری انسانیت کے لیے سلامتی کی دعوت ہے۔ دین اسلام تمام مخلوقات کے مابین شفقت اور رحمت بھرے تعلق کا ضامن ہے۔ اسلام ہی پائیدار امور کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام پر چلنے والا ہی کامیاب ہے، وہی اپنے مولا کی رضا پائے گا۔ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق علم اعلیٰ ترین علم ہے، اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، امید اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر انسان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم زیادہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب اتنا ہی متوجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نواہی کی پاسداری کیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ بندگی کی تمام تر صورتیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تقاضے ہی ہیں۔ انتہا درجے کی سعادت مندی اور راہ الہی میں بلند مقام پانے کا یہی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اسماء و صفات بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اسماء و صفات کے اثرات رونما ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔